فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق اللہ العظیم۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 16 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 17 سے درس ہو رہا ہے۔ کل والے درس میں آپ اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان اور اس کی قدرت کی نشانیاں پڑھ کر آئے کہ پروردگار عالم وہ ہے کہ رات جیسا فرشتہ بھی اس کی تسبیح کرتا ہے، سارے فرشتے اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دعا اور پکار کا حقدار صرف اللہ ہے، لہو دعوت الحق، اسی کے لیے حق کا پکارنا ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اور اللہ کے علاوہ جن کو لوگ پکارتے ہیں اپنا کارساز سمجھ کر، اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر، اللہ کے علاوہ جس کو لوگ پکارتے ہیں اس کے بارے میں بتایا کہ ان کی مثال جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں وہ تو ان کی کچھ بھی پکار سنتے نہیں ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی نہر کے کنارے پر کھڑا ہو اور اپنے ہاتھوں کو ایسے کر کے کہے آ پانی میرے منہ میں، آ پانی میرے منہ میں، تو پانی اس کے منہ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اسی طرح غیر اللہ کسی کی کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا ہے، کسی کی کوئی مشکل دور نہیں کر سکتا ہے، کسی کی کوئی پریشانی دور نہیں کر سکتا ہے، کسی کو بیماری سے شفا نہیں دے سکتا ہے، کسی کو بیٹا یا بیٹی نہیں دے سکتا ہے، بلکہ وہ تو وہم عن دعائہم غافلون، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ تو ان کی پکار سے ہی غافل ہے، ان کو تو یہی پتہ نہیں ہے کہ انہیں کون کون پکار رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے آیا تھا کہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کو سجدہ کریں۔ قل من رب السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے من رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا پروردگار کون ہے؟ پھر جواب بھی دے دیجئے اللہ، کہ اللہ ہی آسمانوں کا رب، اللہ ہی زمین کا بھی رب ہے، سب کا مالک وہ ہے، سب کا پالنہار وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں، جو اپنے لیے نفع اور نقصان کے اختیار نہیں رکھتے ہیں، وہ ان کے لیے کہاں نفع اور نقصان کے اختیار رکھیں گے؟ ان کی مثال بیان کی کہ وہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے بینا اور نابینا۔ تو بینا دیکھنے والا، نابینا نہ دیکھنے والا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ پوچھ لیجئے ان سے کہیے هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب نہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک مومن ہے اللہ کو ماننے والا، ایک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، وہ اندھا ہے، اور مومن یہ بینا ہے۔ تو یہ دونوں برابر نہیں، جس طرح نابینا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا تاریکی اور روشنی دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح مومن اور کافر بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ مثال کے ذریعہ سے وضاحت فرماتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کافر وہ ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو ایسی مخلوق کو مانتے ہیں کہ جو ان کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، تو پھر کبھی ایسا ہوتا ہے حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے آپس میں، تو اس ٹکراؤ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باطل جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے اور حق مغلوب ہو جاتا ہے۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے حق غالب آتا ہے، باطل مغلوب رہتا ہے، لیکن کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ باطل جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے اور حق والے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ جیسے اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا کی جو صورتحال ہے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ دنیا کے کسی کونے میں ہے، پریشان ہیں، ہر جگہ پریشان ہیں، کسی جگہ بھی مسلمان چین اور سکون کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر رہا ہے، چاہے مسلم ممالک ہوں غیر مسلم ممالک ہوں، جہاں بھی رہ رہے ہیں پریشان ہیں۔ اور
باطل کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دندناتا ہوا پھر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، بچوں کا خون بہا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو زخمی کر رہا ہے، بستیوں کی بستیوں کو تباہ کر رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حق والے کچھ مغلوب جیسے نظر آ رہے ہیں اور باطل جو ہے وہ غالب نظر آ رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان 313 ہیں، 12 مسلمان امتی ہیں اور ایک خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو کل تعداد 313 ہیں، اور کوئی سامان جنگ بھی زیادہ نہیں ہیں، 8 تلواریں ہیں اور 6 زرہیں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، بس یہی سامان جنگ ہے اور کچھ نہیں۔ اور مقابلے میں 100 یہ 1000 کا لشکر ہے اور وہ سب کے سب ہتھیاروں سے بالکل لیس ہو کر آئے ہیں، تو ادھر 8 تلواریں ادھر 1000 تلواریں ہیں، 8 تلواروں کا مقابلہ ہے 1000 تلواروں کے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان نہتوں کو غالب کر دیتا ہے اور باطل کو مغلوب کرتا ہے، اور وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ حق کا حق ہونا واضح کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ باطل کو شکست فاش ہوتی ہے اور 70 آدمی ان کے مارے جاتے ہیں، 70 ان کے گرفتار ہو جاتے ہیں، برے طریقے سے ان کی شکست ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلے سال غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد میں ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو جنگی حکمت کے طور پر ایک پہاڑی پہ مقرر کیا اور فرمایا، جس کو جبل رمات کہا جاتا ہے، کہ یہاں آپ کو رہنا ہے اور یہاں سے آپ کو اترنا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوئی، کافر شکست کھا کر بھاگ نکلے، میدان کو چھوڑ کر وہ بھاگ گئے اور مسلمان ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، وہ آگے آگے بھاگ رہے تھے۔ اب جو یہ پہاڑی والے تھے، انہوں نے سمجھا جنگ ختم ہو گئی، اب ہمیں یہاں کیا کرنا ہے، تو یہ وہاں سے اتر کے آگے، صرف 10 یا 12 افراد وہاں رہ گئے، باقی اتر کے نیچے آگے۔ جب مشرکین نے پہاڑی کو خالی دیکھا، ادھر سے پلٹ کے انہوں نے حملہ کیا، اس کے نتیجے میں 70 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، آپ کے چہرہ انور میں زخم آ جاتے ہیں، سر میں زخم آ جاتے ہیں۔ آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے، ان کے جسم کا مسئلہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابو سفیان، جو اس وقت کافروں کی قیادت کر رہا تھا، وہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر اور ایسے اعلان کرتا ہے، لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، کہتا ہے ہمارے پاس ساتھ تو عزا کی طاقت ہے، عزا بت کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، اور مسلمانوں تمہارے ساتھ کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس نے کہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اس کو جواب دو۔ انہوں نے کہا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا یوں کہو، لَنَا الْمَوْلَى وَلَا مَوْلَى لَكُمْ، کہ ہمارا تو کارساز اللہ ہے اور تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے۔ تو وقتی طور پر جو باطل تھا وہ غالب آ گیا اور حق والے یہاں مغلوب نظر آ رہے ہیں۔ ایسا ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، تو اس پر آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، پھر وہ کیسے غالب آ جاتے ہیں، اور ہم حق والے جو اللہ کو مانتے ہیں، دن رات اس کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں، اسی کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کسی اور کو ہم پکارتے نہیں ہیں، تو پھر ہم کیوں مغلوب ہو گئے؟ ہمارے تو ہر قدم پہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ اس کی مثال، اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سے یہاں دے رہے ہیں کہ بارش برستی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے نتیجے میں ندی نالے جو ہیں وہ ان میں پانی جل تھل کرنے لگتا ہے، بہنے لگتا ہے۔ اب جب پانی بہتا ہے تو پانی کے اوپر جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ سب پانی کے اوپر آ جاتا ہے، اسی طرح جھاگ باغ سب پانی کے اوپر آ جاتی ہے، اور جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، یہ نیچے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو کچھ دیر کے لیے جھاگ پانی کے اوپر چڑھ جاتی ہے،
اب جو کم عقل آدمی ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جھاگ یہ پانی پر اور اسی طرح جو چیزیں نیچے بیٹھ گئی ہیں سونا چاندی وغیرہ ان کے اوپر یہ جھاگ کیا ہے غالب آ گئی اور اس کو جھاگ نے نیچے دبا لیا ہے. تو جو بے عقل آدمی ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے، لیکن جو عقل مند ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے جو نفع کی چیز ہے وہ نیچے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ تھوڑی دیر کے لیے جھاگ کی حکومت ہے، کچھ دیر کے بعد جھاگ جو ہے جیسے ہی سورج کی تپش اس کے اوپر پڑے گی تو وہ جو جھاگ کے اوپر پھولے ہوئے اس کے وہ بنے ہوئے تھے تو وہ ایک دم جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، جھاگ نظر بھی نہیں آتی ہے کہ کہاں گئی. اسی طرح وقتی طور پر باطل جو ہے وہ غالب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ہمیشہ جیت جو ہوتی ہے وہ حق کی ہوتی ہے، غالب ہمیشہ حق ہی آتا ہے اور باطل کچھ دیر کے لیے دندناتا پھرتا ہے، کچھ دن اس کی موج مستی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ 1450 سال کی جو ہماری تاریخ ہے اس تاریخ میں کتنے مواقع ایسے آئے کہ پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہوا کہ ہم مسلمانوں کو دنیا سے مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے. یہاں تک کہ ایک وقت میں جو خلفائے بنو عباسیہ کا آخری خلیفہ ہے معتصم باللہ بغداد میں ہے وہ اور اسلامی خلافت چل رہی ہے، تو ایک شیعہ رافضی جو ہے وزیر تھا اس وزیر کی غداری کی وجہ سے ہلاکو خان بغداد پہ حملہ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے اور 1,06,00,000 مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے. 1,06,00,000 مسلمانوں کو بغداد میں شہید کیا جاتا ہے اور جو دشمن تھا اس کے گھوڑے مسلمانوں کے خون میں ان کی ٹانگیں ڈوب رہی تھی، اتنا خون بہایا گیا. اور اسلامی لائبریریاں جو ہیں ان کی کتابوں کو نکال کے دریائے دجلہ کے اندر بہایا گیا تو دجلہ کا پانی وہ سیاہی بن چکا تھا، روشنائی بن گیا تھا، کسی کو روشنی خریدنے کی ضرورت نہیں تھی، اس پانی کو اٹھا کے اسے لکھا جا سکتا تھا بالکل روشنی کی طرح. اس طرح اسلامی کتب خانوں کو لائبریریوں کو انہوں نے تباہ کیا. لیکن کیا دنیا سے مسلمان مٹ گئے، ختم ہو گئے ہیں؟ وہ مٹانے والے تو مٹ گئے لیکن بغداد آج بھی موجود ہے اور مسلم ممالک کہلاتا ہے، غیر مسلم ممالک ہیں، مسلم ممالک ہے. اور علم ختم ہو گیا، کتابیں ختم ہو گئیں؟ نہیں ہوئی. کچھ دیر کے لیے لگ رہا تھا لوگوں کو اب کیا بنے گا، اب کیا ہوگا، لوگ گھبرا رہے تھے، ڈر رہے تھے، لیکن اللہ نے پھر مسلمانوں کو کھڑا کر دیا. اور پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ ہے تو خلافت عثمانیہ اس کو ختم کرنے کے لیے انگریز اٹھا اور انہوں نے حملے کیے اور آہستہ آہستہ مسلم ممالک پر قبضہ کیا، یہاں تک کہ بر صغیر پر بھی وہ قابض ہو گیا. اور یہاں کا جو آخری فرمانروا تھا بہادر شاہ ظفر اس کو قید کر دیا گیا اور اس کے بعد انگریز کی حکومت قائم ہو گئی. اور انگریز کا یہ نعرہ تھا کہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا ہے، ایک طرف سے جو ہے وہ چڑھتا ہے دوسری طرف غروب ہوتا ہے تو پھر چڑھ کر ہماری حکومت میں آ جاتا ہے. اور بادل جب اوپر چلتے تھے کہتے تھے جہاں بھی یہ برسیں گے جا کر یہ فائدہ جو ہوگا ہم کو ہی پہنچے گا، اس کی پیداوار ہمارے پاس پہنچے گی. یہ نعرہ لگایا تھا برطانیہ نے. آج بتائیے برطانیہ رہا؟ وہ سمٹ کر ایک جزیرے کے اندر بند ہو گیا ہے، ایک جزیرے میں جا کر بند ہو گیا اور پھر اس کے جو وہ دندناتا پھر رہا تھا سب اس کی ہوا نکل گئی، ختم ہو گیا. اسی طریقے سے ایک وقت آیا رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا اور وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بجانے کی انہوں نے کوشش کی. پھر رشیا کا کیا حال ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا افغانستان. آج وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے الحمدللہ. اس کے بعد پھر جو ہے حالات بدلے، افغانستان پہ حملہ کیا امریکہ نے اور پھر ایک وقت آیا 20-22 سال کے بعد امریکہ کو بھی رات کو نکل کے بھاگنا پڑا افغانستان سے. آخری فوجی جو ہے وہ رات کے 12 بجے نکل رہا تھا، اس کی بھی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو گئی تھی کہ رات کو 12 بجے جو ہے وہ بھاگ رہا تھا، اپنا ساز و سامان سب جو لایا تھا وہی چھوڑ کے اور پھر گویا ننگے پاؤں وہاں سے بھاگ رہے تھے.
تو وقتی طور پر لگتا ہے کہ باطل غالب آ گیا اور حق والے مغلوب ہو رہے ہیں۔ اللہ مثال بیان کر کے سمجھا رہا ہے، حق والوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، بس ان کا اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے اور آخر نتیجہ یہی ہوتا ہے، حق والے غالب آتے ہیں اور باطل مغلوب ہوتا ہے، چاہے جہاں سے آ جائے، جیسے آ جائے، جس طرح آ جائے، آخر یہ ہے کہ اس کو شکست فاش ہوتی ہے، اس کو مغلوب ہونا ہے اور حق کو غالب ہونا ہے۔ آج اگر آپ اندازہ لگائیں دنیا کے اندر، ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو تو مغلوب سمجھا جا رہا ہے، لیکن اسلام آج بھی غالب ہے۔ اس دور کے اندر جب اسلام کو بدنام کرنے کا پورا جو ہے تہیہ کر لیا گیا ہے، جس طریقے سے بدنام ہو سکتا ہے اس کو بدنام کیا جائے، پورا میڈیا اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے میں لگا ہوا ہے، پوری دنیا کا میڈیا متفق ہو گیا ہے جھوٹ کو پھیلانے پر، لیکن اس کے باوجود اسلام آج بھی غالب ہے۔ آج جس تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس سے پہلے اتنی تعداد میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ پریشان ہیں، سکون کی تلاش میں ہیں، اور سکون ان کو کہاں ملتا ہے؟ اسلام کے سائے میں ملتا ہے، یہاں ملتا ہے۔ اس لیے یورپین ممالک کے اندر تو لوگ پریشان ہو رہے ہیں، چرچیں جو ہیں وہ اب بیچ رہے ہیں اور ان کی مسجدیں بن رہی ہیں، مسلمان خرید کے ان کو مسجدوں میں تبدیل کر رہے ہیں، چرچوں کو بیچ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چرچ میں آنے والے وہاں کے پادری اور جو وہاں آنے والے تھے وہ رہے ہی نہیں، وہ تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ کئی ایک چرچیں جو ہے یورپین ممالک کے اندر وہ مسجدوں کے اندر تبدیل ہو گئی ہیں، لیکن کیسے تبدیل ہوئی؟ خرید کر۔ مسلمان ان کا سودا کرتے ہیں، خریدتے ہیں، وہ بیچتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو مسجد بنایا جاتا ہے۔ تو آج بھی اسلام اپنی صداقت اور حقانیت کے ساتھ غالب ہے، اگرچہ مسلمان دنیا بھر میں پریشان ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، اللہ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ تھا وہ رشتہ مضبوط نہیں رہا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، کچھ ہمیں سزا دینے کے لیے، کچھ متنبع کرنے کے لیے، کچھ ہوشیار کرنے کے لیے، ورنہ اسلام جو ہے وہ دنیا میں آج بھی غالب ہے اپنی صداقت اور حقانیت کے ساتھ۔ تو اللہ مثال بیان فرما رہے ہیں، انزل من السماء ماء، انزل من السماء ماء، وہ ہے تمہارا مالک جس نے آسمان سے پانی برسایا، یعنی وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، فسالت اودیۃ بقدرها، پس بہہ پڑتی ہیں وادیاں، بقدرها، اپنے اندازے سے۔ اودیہ وادن کی جمع ہے، اور وادی کہا جاتا ہے جو نالا ہوتا ہے، دو پہاڑوں کے بیچ میں نالا، جب بارش ہوتی ہے تو اس میں پانی چلتا ہے، جس کو ہم کھڈ کہتے ہیں۔ تو یہ ندی نالے جب بارش ہوتی ہے تو اپنی مقدار کے اعتبار سے بہہ پڑتے ہیں، کسی میں پانی زیادہ کسی میں کم ہوتا ہے، اپنے اندازے اور اپنی مقدار کے ساتھ یہ بہہ پڑتے ہیں۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، فاحتمل السیل، تو سیلاب اٹھا لیتا ہے، زبد الرابیہ، جھاگ کو، رابیہ جو پھولی ہوئی ہوتی ہے، پھولی ہوئی جھاگ کو سیلاب اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور اس چیز میں سے جس کو لوگ آگ میں گرم کرتے ہیں، لوہا، سونا، چاندی، پیتل، تانبا، اس کو آگ میں گرم کیا جاتا ہے، پھر اس میں جو میل کچیل اور زنگ ہوتا ہے، کھوٹ ہوتا ہے، اس کو دور کیا جاتا ہے۔ تو جب اس کو بھی اس میں کھٹالی میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جو اس کا میل کچیل ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، اور جو اصل چیز ہے سونا اور چاندی وہ نیچے۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے وہ میل کچیل اوپر ہے، اس کو اٹھا کے پھر پھینک دیا جاتا ہے اور سونے کو استعمال میں لایا جاتا ہے، اس سے زیور بنائے جاتے ہیں پگھلا کے، اس سے برتن بنائے جاتے ہیں، اس سے اور چیزیں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے میل کچیل اوپر آ جاتی ہے، اسی طرح جھاگ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اوپر آ جاتی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جھاگ غالب آ گئی اور سونا چاندی جو قیمتی چیز تھی وہ مغلوب ہو گئی ہے، لوہا جو قیمتی چیز ہے وہ مغلوب ہو گیا، میل کچیل اوپر آ گیا، نہیں، کھوٹ اوپر آ گیا، نہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، اور لوگوں کو جو نفع پہنچے گا وہ اسی سے پہنچے گا، جو چیز نیچے بیٹھ گئی ہے اسی سے لوگوں کو نفع پہنچے گا۔ اسی
اسی طریقے سے اگر باطل تھوڑی دیر کے لیے دندناتا پھرے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو مضر ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، اور ایمان والے جو تھوڑی دیر کے لیے نیچے دب گئے ہیں وہ نکل کر آئیں گے اور انہی سے دنیا والوں کو فائدہ پہنچے گا، دنیا والوں کو جو نفع پہنچے گا وہ ایمان والوں سے پہنچے گا۔ جو باطل والے ہیں، باطل پرست ہیں، ان سے نفع نہیں، ان سے تو ہمیشہ نقصان ہی پہنچا ہے۔ انزل من السماء ماء، اللہ آسمان سے پانی میں اتارتا ہے، فسالت اودیۃ بقدرها، پھر ندی نالے بہ پڑتے ہیں اپنے اندازے کے مطابق یا اپنی اپنی مقدار میں، فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پھر سیلاب جھاگ کو جو پھولی ہوئی ہے اس کو اٹھا لیتا ہے، اوپر اٹھا لیتا ہے، ومما یوقدون علیہ فی النار، اور اس چیز میں سے جس کو لوگ گرم کرتے ہیں آگ میں، ابتغاء حلیۃ، زیور بنانے کے لیے، زیور تلاش کرنے کے لیے، او متاع، یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے، زبد مثلہ، اسی کی طرح جھاگ یعنی میل کچیل ہوتی ہے، جس طرح پانی کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، یہاں جب اس کو آگ میں ڈال کے گرم کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ میل کچیل اوپر آ جاتی ہے۔ پھر کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ مثال بیان کرتا ہے حق اور باطل کی، کہ یہ جو باطل ہے اس کی مثال جھاگ کی ہے، اس کی مثال میل اور کچیل کی ہے جو ختم ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا، اور حق کی مثال اس زیور کی ہے، اس سونے اور چاندی اور لوہے کی ہے، اور اسی طرح صاف ستھرے شفاف پانی کی ہے جو نیچے رہ جاتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، فَأَمَّا الزَّبَدُ، تو رہی جھاگ اور میل کچیل، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو وہ ختم ہو جاتی ہے خشک ہو کر، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور بہرحال وہ چیز جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، سونا چاندی پیتل تانبا لوہا، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، اس کے بعد پھر لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کہیں حق جو ہے کچھ وقتی طور پر مغلوب ہو رہا ہو اور باطل غالب آ رہا ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج لوگ بہت پریشان ہیں، اب کیا ہوگا، مستقبل میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ ابھی دیکھو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، ہر آدمی پریشان، جہاں دو چار آدمی جڑتے ہیں بیٹھتے ہیں بس یہی تبصرہ شروع سے برے حالات ہیں، ان سے برے نہیں ہیں۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ جائیے، ابھی ہم سیرت کے بیان میں انشاءاللہ پڑھیں گے ہجرت کا واقعہ، جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، مکہ المکرمہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ جانا نہیں چاہتے ہیں، آپ نکل رہے ہیں مکہ سے، آپ کے آنسو بہ رہے ہیں، اور آخری وہ مقام جہاں سے اب مکہ پر نظر پڑے گی، آگے جائیں گے تو اب مکہ کی پہاڑیاں نظر نہیں آئیں گی، آپ نے مکہ کی طرف مڑ کر دیکھا اور آپ نے مکہ کو خطاب کر کے کہا، یا ارض مکہ انکی احب البلاد الی، اے مکہ کی سرزمین تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی اور میں تجھ سے کبھی جدا نہیں ہوتا، لیکن کیا کروں آج یہاں کے باشندوں نے میرا یہاں رہنا مشکل کر دیا ہے، اس لیے میں یہاں سے نکل رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً اپنے نبی کو تسلی دی اور یہ آیات نازل کی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، آپ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اب باطل کی شام ہونے والی ہے، اب حق کا سویرا ہونے والا ہے، حق کی صبح جو ہے وہ روشن ہونے والی ہے اور باطل کی شام ہونے والی ہے، باطل ختم ہو جائے گا۔ اور قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، باطل ہے ہی جانے والا، یہ رہنے والا نہیں ہے۔ تو کیا ان حالات سے آج زیادہ برے حالات ہیں؟ ان حالات سے آج برے حالات نہیں ہیں، آج تو ہم مزے سے رہ رہے ہیں، سارے کام ہم ادا کر رہے ہیں الحمدللہ، اس لیے زیادہ یہ پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس ضرورت اس بات کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں، اس کو راضی کرنے میں ہم لگ جائیں، اس کے جو احکامات ہیں ان کو ہم پورا کریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد کل بھی ایمان والوں کے ساتھ تھی، آج بھی ایمان والوں کے ساتھ ہے اور آگے بھی ایمان والوں کے ساتھ وہ رہے گی، اس
کا وعدہ ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا کہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور اسی طریقے سے ایمان والوں کی ہم مدد کرتے ہیں۔ ہاں اللہ بیچ میں تھوڑا سا جھٹکا دیتا ہے، امتحان لیتا ہے، اور امتحان ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہہ دیں ہم ایمان لے آئے اور پھر بس اس کے بعد ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، انہیں آزمایا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے پہلے لوگوں کو بھی امتحان لیا، ان کو بھی ہم نے آزمایا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے امتحان لیا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، دنیا والوں کے سامنے آ جائے، بناوٹی کون ہے اور اصلی والے مسلمان کون ہیں، منافقت والے کون ہیں اور صحیح ایمان والے، پکے ایمان والے کون ہیں۔ یہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے اللہ تعالی حالات کو لاتا ہے۔ تو مسلمان وہ ہے جو حالات میں بھی ڈٹا رہتا ہے، اللہ کے حکموں پر قائم رہتا ہے، اور وہ گھبراتا نہیں، وہ پریشان نہیں ہوتا ہے، وہ ایمان کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، بلکہ ایمان پر وہ مضبوط قدموں کے ساتھ جمع رہتا ہے، جان جائے تو جائے لیکن ایمان نہیں جانے دیتا ہے۔ تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ خیال کر لیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو تو گھیر لیا تھا پریشانیوں نے، اسی طریقے سے اور جنگوں نے اور طرح طرح کی مصیبت اور پریشانیوں نے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے سب پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر اللہ کی مدد آ گئی۔ اور سورہ یوسف میں ہم پڑھ چکے کہ جب پیغمبروں کو بھی لگنے لگتا تھا اب شاید مدد نہیں آئے گی تو اللہ کی مدد آتی تھی۔ اس لیے مسلمان حالات سے گھبراتا نہیں ہے، وہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، بلکہ وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے حکموں کو قبول کر لیا، الحسنى اچھا انجام ہے، العاقبۃ الحسنى اچھا انجام، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا اچھا انجام ہے۔ والذین لم یستجیبوا له، اور وہ کہ جو اللہ کے حکموں کو قبول نہیں کرتے ہیں، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر ان کے لیے ہو جائے وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی کے ساتھ اس کے برابر اور ہو جائے، لَفْتَدَوْا بِهِ، پھر وہ اس کو فدیے میں دے دے اس دن، یعنی قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے، تو وہ عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ یعنی آسمان و زمین کے بیچ کا جتنا خلا ہے یہ سارا خلا سونے اور چاندی سے بھر دیا جائے اور اس کے بعد پھر کسی کافر اور مشرک کو قیامت کے دن دیا جائے کہ یہ دے کے اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لو، تو ما تقبل منہم، ان سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس دن چھوٹ نہیں سکیں گے۔ ہاں آج دنیا کی جو زندگی بڑی قیمتی ہے، اس میں اگر ایک مرتبہ وہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لیں گے، اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کر لیں گے اور پھر مرتے دم تک اس پر قائم رہیں گے، تو اللہ ان کو جنت دے دے گا، پھر وہاں کچھ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر ایسا نہیں کیا، پھر سب کچھ اگر دے دیں اور چھٹکارا مل جائے تو چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ والذین لم یستجیبوا له، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے حکموں کو قبول نہیں کیا، لو ان لهم، اگر ہو جائے ان کے لیے، ما فی الارض، وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہے، ومثلہ معه، اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور، لفتدوا به، تو البتہ وہ اس کو فدیے میں دے دیں۔ تو دوسری جگہ ہے کہ ما تقبل منہم، ان سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اولئک لهم سوء الحساب، ان کے لیے برا حساب ہے،
ان کے لیے برا حساب ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، بہت برا بچھونا، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اس لیے کہا جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا۔ دنیا کی زندگی تمہیں اسی لیے دی ہے تاکہ تم آخرت کی تیاری کر کے آ جاؤ، ایمان لاؤ، اور اس کے بعد ایمان کے بعد جو ایمان کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرو تو جہنم سے بچ جاؤ گے، اور الحسنہ اچھا انجام ہوگا، اللہ جنت عطا کرے گا۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ انزل من السماء ماء، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی کو اتارتا ہے۔ فسالت اودیۃ بقدرها، پھر بہہ پڑتے ہیں ندی نالے بقدرها، اپنے اپنے اندازے کے مطابق۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، تو سیلاب اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے جھاگ کو جو پھولی ہوئی ہوتی ہے۔ ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیہ، اور اس چیز میں سے جس کو لوگ آگ میں گرم کرتے ہیں، ابتغاء حلیۃ یعنی پگھلاتے ہیں، ابتغاء حلیۃ زیور کو تلاش کرنے کے لیے، یعنی زیور بنانے کے لیے، او متاع یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے۔ زبد مثلہ، اسی کی طرح جھاگ یعنی میل کچیل ہوتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالی حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ فاما الزبد، تو رہی جھاگ، فیذهب جفاء، تو وہ ختم ہو جاتی ہے خشک ہو کر۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور بہرحال وہ چیز جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کیا، لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کو، الحسنى، اچھا انجام ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، لم یستجیبوا لہ، جنہوں نے اس کے حکم کو قبول نہیں کیا، لو ان لہم، اگر ہو ان کے لیے، ما فی الارض، وہ سب جو ہے زمین میں، جمیعاً سب کا سب، ومثلہ معہ، اور اس کے برابر اتنا ہی اور، لفتدوا بہ، البتہ وہ اس کو فدیے میں دے دیں، تو محذوف ہے کہ وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے حساب کی برائی ہے، یعنی برا حساب ہوگا۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔